گزارش کی تھی ہے کہ میں میلاد دے نیڑے آنا ہے آہستہ آہستہ. بڑے بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ اور چھوٹے بیٹے کا نام رکھا گیا عمران. عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ اور عمران کا معنی ہے برباد زمینوں کو آباد کرنے والا. اس میں گرامی رکھا گیا عبداللہ. اچھا یہاں رک کر یہ بات بھی قبول فرما لیں, رہ نہ جائے. سرکار شیبت الحمد نے منت مانی تھی کہ مجھے عبداللہ جیسا بیٹا ملے گا نا تو میں 100 اونٹ قربان کروں گا. کتنے؟ 100. یہاں رکا اس لیے ہوں کہ جب سرکار عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو آپ کے والد محترم نے 100 اونٹ اپنے گھر سے نکال کر, باوضو ممبر پر بیٹھا ہوں, ایک اونٹ بھی کسی سے ادھار نہیں مانگا. سبحان اللہ. 100 کا 100 اونٹ اپنے گھر سے نکال کر ذبح کر کے کھانا بنا کر مکہ والوں کو دعوت میں کھلا دیا تھا. یہاں رک کر یہ دعوت فکر ضرور دوں گا کہ جس نبی کے دادا نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی پر 100 اونٹ قربان کر دیا تھا, اس بچے کو دائیاں غریب سمجھ کے چھوڑ گئی تھی. غریب جو ہاتھ ہے, یتیم جو ہاتھ ہے, پھر دائیاں چھاڑ جو گئی ہیں. یہ ہمارا زرعی علاقہ ہے, یہاں 100 کیا 10 بکریاں رکھنا مصیبت ہے. سبحان اللہ. حالانکہ پٹھے بندہ ریند کر لیتا ہے, اپنے نہ ہو تو بندہ پھر بھی کہیں سے کر لیتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ تو یہاں 10 بکریاں رکھنی مصیبت ہے ہمارے لیے, مگر نبی کے دادا نے 100 اونٹ قربان کر دیا ہے. اچھا جب دعوت کی نا صاحب کی تو غریب تو آئے بیچارے کھانا کھانے کے لیے مکہ کے لوگ, اور جو امیر تھے نا مکہ کے سردار, وہ آئے اس بچے کو دیکھنے کہ دیکھیں تو صحیح وہ بچہ ہے کیسا جس بچے کے والد نے اس بچے کی جوتی پر 100 اونٹ قربان کر کے مار دیا. جب آئے نا آگے تو سرکار عبداللہ, زمانہ گزرتا رہا, وہ نور جو کبھی ہاشم کے ماتھے میں تھا, کبھی شیبت الحمد کے ماتھے میں تھا, وہ آج کل چمک رہا ہے سرکار عبداللہ کی پیشانی میں. عبداللہ بڑے ہوئے, 24 سال تقریباً آپ کی عمر شریف ہوئی, تقریباً 24 سال, 23.5 سال آپ کی عمر ہوئی. شکار کا آپ کو بڑا شوق تھا, سرکار عبداللہ کو شکار کا شوق تھا. ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے. یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ مصطفیٰ کی تاریخ ہے. یہ صرف خوش عقیدگی بھی نہیں ہے, یہ حضور کی تاریخ اور سرکار کی سیرت ہے, حضور کے آباد. سرکار عبداللہ کو شکار کا شوق تھا. بڑے ہوئے نا, چونکہ حسن ایسا تھا, اور محدثین کرام نے جملہ لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں یوسف بڑے حسین تھے, وہ کہتے ہیں یوسف جتنے بھی حسین تھے, نور محمد پھر بھی عبداللہ کے ماتھے میں چمک رہا. وہ جو 100 سردار تھے سرکار عبداللہ کو دیکھ کر گئے تھے بچپن میں, انہی 100 سرداروں کے گھر سے اس نور کی وجہ سے سرکار عبداللہ کو خط ملے, بیویوں کے ہم سے نکاح کریں. 100 بیویاں خاندانوں کی, بڑے بڑے گھروں کی, ہم سے شادی کریں, ہم سے نکاح کریں, ہم سے نکاح کریں. یہاں رک کر میں اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں جب بھی یہ مضمون بیان کروں ضرور کہا کرتا ہوں کہ سرکار عبداللہ نے 100 کے 100 خطوں کے جواب میں سب کو ایک ہی جواب دیا, فرمایا خبردار کسی نے میری شادی کی بات براہ راست مجھ سے کی تو میرے والد موجود ہیں, میرے نکاح کی بات میرے باپ سے کرو. نوجوانوں آپ پہ واٹس ایپ نہیں کرنے, آپ پہ میسج نہیں کرنے کہ مجھ سے نکاح کریں تو میں مرنا, مجھ سے شادی کرو ورنہ میں تو مرتا ہوں. جی ابا جیندہ ہوئے, اما جیندی ہوئے تے ابے تے اما نو کیندا ہے کہ میرا نکاح ہن کر دیو. حضور کے خاندان سے تھوڑا سا حیا بھی تو سیکھ لینا, میں اور آپ تھوڑی سی مربت بھی تو سیکھ لیں. فرمایا خبردار کسی نے میری شادی کی بات مجھ سے کی تو میرے والد محترم سے کرو. شکار کا شوق تھا, ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے سرکار عبداللہ, اور اپنے شکار کو نا شکار کرنے کے بعد وہ ہرن تھا جو بھی تھا جانور, اسے شکار کرنے کے بعد نا ایسے اپنے کندھے پہ لاد کر واپس آ رہے ہیں. نہیں جڑ جائے پوری توجہ کے ساتھ میں, اپنے کندھے پہ شکار لاد کر سرکار عبداللہ واپس آ رہے ہیں. اور جملہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں سرکار عبداللہ شکار کر کے ایسے واپس آ رہے تھے جیسے ہلکی ہلکی بارش میں شیر اپنا شکار کر کے واپس آ رہا ہو. ہلکی ہلکی بارش میں شیر اپنا شکار کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے, ایسے کندھے پہ لاد کر آ رہے تھے. 100 یہودیوں کی آپ پر نظر پڑی. سبحان اللہ.
انہوں نے دیکھا موقع ہے, عبداللہ اکیلا ہے بھی امین نور محمدی, حملہ کر دیا. پہلے ہی جوابی حملے میں سرکار عبداللہ نے 34 یہودیوں کو قتل کر دیا. آپ جانتے رہیں گے, جانتے رہیں گے, 34 یہودیوں کو آپ نے قتل کیا جوابی حملے میں. جب 34 مارے گئے باقی بھاگ گئے. یہ 34 یہودیوں کو قتل کرنے کا منظر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر ایک شخص دیکھ رہا تھا, اس کا نام تھا وہب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہب یہ منظر دیکھ رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہ کل عبداللہ نے 100 بندے جھپٹ پہ حملہ کر دی یہودیوں نے. وہب پہاڑی سے نیچے اترے, جاگتے رہنا میرے ساتھ ساتھ, پہاڑی سے نیچے اترے اور بھاگ کر گئے سرکار شیبۃ الحم کے پاس, جناب عبد المطلب کے پاس, سرکار عبداللہ کے والد محترم کے پاس کہ آپ کے بیٹے پر 100 یہودیوں نے حملہ کر دیا ہے, ابھی لڑائی جاری ہے, آپ جا کر اپنے بچے کو بچائیے. سرکار شیبۃ الحم آئے, ہاشمی جوانوں کو لے کے آئے, تلواروں کے سائے میں آئے, عبداللہ کو بچا کر اپنے گھر لے گئے. اب سرکار وہب یہاں سے چلے اور پہنچے اپنے گھر میں. وہب پہنچے اپنے گھر میں اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں, برا جلدی سے آ کر میری بات سنو. مہربانی کرو, چلو انجن کر چھوڑو, خدا برا جلدی سے آ کر میری بات سنو. وہب کی بیوی ہے برا. برا آ گئی, وہب سامنے بیٹھے ہیں, میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے ہیں. وہب نے کہا, برا عبداللہ کو جانتی ہو؟ سبحان اللہ. نے کہا ہاں ہاں, وہ متولی کعبہ کا بیٹا, شیبۃ الحم کا بیٹا, عبد المطلب کا بیٹا, اولاد ابراہیم, سلالت اسماعیل, بنو عدنان سے جن کا تعلق ہے, وہی عبداللہ. ہاں ہاں وہی عبداللہ. کیسا ہے؟ برا کہتی ہے بڑا خوبصورت ہے, میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ. وہاں کہتے ہیں خوبصورتی ہم دونوں نے دیکھ رکھی ہے, بہادری آج میں دیکھ کے آ رہا ہوں. سبحان اللہ. سنا تو آپ ادوں میں دیکھیا پہلے تے بہادری آج میں دیکھتے پہ ہوں. برا کہتی ہیں کہ ساری باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ عبداللہ کے حسن کی, عبداللہ کی بہادری کی, عبداللہ کی صفات آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اب میں دیکھوں گا وہ آخری وضو خانے تک بیٹھنے والے تشریف فرما اور ادھر دیوار کے پار کھڑے ہوئے دوست, سب کے چہروں پر جہاں جہاں میں دیکھ سکا میں یہ جملہ سنا کر ضرور کروں گا زیارت آپ کے چہروں کی. برا کہتی ہیں اپنے شوہر وہب سے کہ عبداللہ کے حسن کی باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہب نے کہا اس لیے بتا رہا ہوں کہ تو ہے میری بیوی, تے جے تو میرے نال صلاح رلاویں تو ہم اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ نہ کر. میں نبی دے نانے دی گل پہ کرنا تے نبی دی نانی دی گل پہ کرنا. سبحان اللہ. اگر تو کہے, اگر تو مشورہ دے, بہت شکریہ, اگر تو مشورہ دے تے جے تو صلاح رلاویں میرے نال تو ہم اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ نہ کر دیں. برا چونکی, برا کہتی ہے خاندان تو بڑا اونچا ہے, بہانہ کیا کریں گے کہ وہ رشتہ انکار نہ کریں, قبول کر لیں. سبحان اللہ. وہ آپ کہتے ہیں میرا ان پہ احسان ہے, ابھی عبداللہ کی خبر جا کر میں نے دی ہے ان کو, یہی احسان جا کر جتلاؤں گا. کریم خاندان ہے, انکار نہیں کرے گا. سبحان اللہ. برا کہتی جاؤ آزما لو. وہاں چلے اپنے گھر سے اور پہنچ گئے سرکار شیبۃ الحم کی خدمت میں. یعنی نبی دا دادا ٹرے ہے, نانا ٹرے ہے, تے پہنچ گیا نبی دے دادا دی بارگاہ. سبحان اللہ. اور آ کے ایسے کر کے سامنے تشریف فرما ہو گئے, بیٹھ گئے اور سرکار شیبۃ الحم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, یہ بتائیے میرا آپ پر کوئی احسان ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا بالکل ہے, آپ نے مجھے میرے عبداللہ کی خبر دی ہے, میں نے جا کر بچایا ہے یہودیوں سے, آپ کا بالکل احسان ہے مجھ پر. وہاں کہتے ہیں اچھا تو پھر احسان کا بدلہ؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا احسان ہوتا ہے, کیا چاہیے آپ کو؟ وہاں نے کہا اگر آپ احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں نا تو پھر ایسا کریں, اپنا عبداللہ مجھے دے دیں, میری آمنہ آپ لے لیں. میں مختصر بھی کرم, میلاد النبی کے نیڑے آ گئے ہیں, بالکل آپ پہنچ گئے ہیں, میلاد النبی کے نزدیک ہم پہنچ گئے. سرکار عبداللہ کا نکاح ہوا اماں جی طیبہ طاہرہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. سبحان اللہ.
نکاح جو ہوا وہ نور مصطفیٰ جو کبھی سرکار عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا میرے دوستو، آج کل اماں آمنہ کے وجود مسعود میں چمک رہا ہے. سبحان اللہ. نور منتقل جو ہوا نا اماں آمنہ کے طیب و طاہر وجود کے اندر، تو سرکار عبداللہ بزنس ٹور پر، تجارتی سفر پر جیسے جایا کرتے تھے، آپ مکہ سے چلے اور شام کی جانب عازم سفر ہوئے، راستے میں ہی سرکار عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. وصال ہوا. ام آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نامدار سرکار عبداللہ کے وصال کی خبر ہم تک جو پہنچی، ام آمنہ فرماتی ہیں غم کا وہ پہاڑ تھا جو مجھ پر ٹوٹا، اگر دنوں پر پڑتا تو دن رات ہو جاتے. سبحان اللہ. شوہر عبداللہ جیسا. فرماتی ہیں میں نے مصلی اٹھایا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اپنے حجرے میں آئی، مصلی بچھایا اور میں مصلی پہ بیٹھ کر اپنے رب سے مناجات کرنے لگی اور کہنے لگی مولا تو نے مجھ سے میرا عبداللہ لے لیا ہے، تو نے اس بچے کا باپ لے لیا ہے، بچے نے والد کو نہیں دیکھا، والد نے بچے کو نہیں دیکھا، مولا تو نے مجھ سے میرا عبداللہ لے لیا ہے. فرمایا میں رو رہی تھی، آہو زاری کر رہی تھی، ہاتف سے آواز آئی آمنہ جو میرے پاس آ گیا ہے اسے میرے پاس رہنے دے، اب تو اس کا انتظار کر جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے. اب آپ اس کا انتظار کریں جس کا انتظار میری ساری کائنات کر رہی ہے. ملا کر 9 مہینے پورے ہوئے، وہ لمحہ بھی آن پہنچا، وہ گھڑی بھی آن پہنچی. جلدی جلدی قبول فرمائیے. وہ گھڑی بھی آن پہنچی کہ میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی اور ام آمنہ فرماتی ہیں 4 اجنبی شکل کی عورتیں میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ میرے حجرے میں کھڑی تھیں، ان کے ہاتھ میں مشروب تھا، پینے کی کوئی چیز تھی، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور شہد سے زیادہ میٹھی. مجھے کہتی ہیں کہ یہ قبول کیجئے آپ کے رب نے بھیجا ہے. میں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، یہ آپ قبول کیجئے. فرماتے ہیں کہ میں نے مشروب پکڑا، پہلا ہی گھونٹ میں نے بھرا، بے ہوش میں نہیں ہوئی، بے ہوش میں نہیں ہوئی. کیفیت میری وہ ہوئی جو نیند قریب آتے ہوئے کسی شخص کی ہوتی ہے. میری آنکھیں ہلکی ہلکی غنودگی سے بند ہونے لگیں، ہلکی ہلکی غنودگی سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں. ام آمنہ فرماتی ہیں سر اٹھائیے ہم میلاد النبی کے قریب آ گئے ہیں. ام آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی غنودگی سے میری آنکھیں بند ہوئیں، میں نے دیکھا کہ نور کا ایک ہیولا وہ میری گود سے اٹھا ہے اور میرے حجرے کی چھت کو پھاڑ کر عرش الہیہ تک پہنچا. میں دیکھ رہی ہوں نور گود سے اٹھا، اللہ کے عرش تک پہنچا اور میں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کبکباتا ہوا نور، وہ مرتعش نور، وہ ہلتا ہوا نور آسمان سے نیچے آ رہا ہے اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ام آمنہ فرماتی ہے وہ کبکباتا نور، وہ ہلتا نور، وہ مرتعش نور جو عرش الہیہ سے چلا اور میری گودی تک پہنچا. اما ہوا کیا؟ فرمایا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا گود کی جانب. اما ہوا کیا؟ فرمایا احمد محمد بن چکا تھا. اب ادھر دیکھ رہا فرماتی ہے سفید کپڑے میں لپٹا ہوا میرا ننھا محمد وہ میری گود میں موجود تھے. میں نے اپنے بچے کو دیکھا میری گود میں میرا بیٹا سفید کپڑے میں لپٹا ہوا یا سبز کپڑا جو بھی آپ کی تحقیق ہو، سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے میرے مصطفیٰ وہ میری گودی میں موجود تھے. میں اٹھی اور میں نے دروازہ کھولا اور برکہ سے کہا برکہ جلدی سے آؤ. برکہ آئی اور میں نے کہا دیکھو عبداللہ کی نشانی تو آ گئی. عبداللہ کی نشانی ہے. برکہ نبی دی دائی دی ہے تو نبی دی کنیز یہ تے خادمہ بھی ہے. دیکھو عبداللہ کی نشانی تو آ گئی اور ساتھ یہ معاملہ فرماتی ہے. میں نے کہا برکہ جلدی سے جاؤ اس بچے کے دادا کو اطلاع کرو کہ ہمارے گھر عبداللہ کی نشانی آ گئی. یہاں میں تفنن طبع کے لیے طبیعت کی لطافت کے لیے جب بھی یہ مضمون بیان کروں یہاں رک کر ضرور کہا کرتا ہوں کہ گھراں دے جڑے بابے ہوندے نا بابے انہاں بابیاں دا پتہ ہوندا ہے گھر والے نوں کہ ساڈا بابا اس ویلے کتھوں لبنا ہے. سبحان اللہ. بیتالی والوں کو بولو بھی تو صحیح نا مہربانی بھی تو کرو. ایسا ہی ہے نا بابے دا پتہ ہوندا ہے گھر والے نوں کہ ساڈا بابا اس ویلے. کئی بیویاں آپ چھڑ دیا جا جا کے بابے نوں بلا. بیٹا کہتا ہے اما جی کتھوں؟ اما کہتی ہے وہ چوک جتنے بندے تاش نہیں کھیڑ دے بابا وہاں ہوگا اور کہاں پر ہوگا. کئی بابے لب جاندے چا لکھو کے تو
صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی اگر پوچھ بھی لے بابا جی چائے پینی ہے پی لسا جیڑا مجبور کر دے سارا دن مجبوری دی چائے پیتے مجبوری دی چائے پیتے شام کو گھر آ گئے. آپ کا کیا خیال ہے مقدرہ لائے او دو طرح جیندہ نانا محفل ملاد اچ بیٹھا ہو سبحان اللہ تے عزت آلائے او پوترا جیندہ دادا مسیدوں لبے. سبحان اللہ. اماں جی نے کہا کہ جا کر اس بچے کے دادا کو اطلاع کرو کہ عبداللہ کی نشانی آ گئی. اور ساتھ ہی اماں نے یہی سوال کیا برکہ سے مخاطب ہو کر برکہ اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے کے لیے انہیں تلاش کہاں پر کرو گی؟ نبی کی کنیز کا جواب سنیں اور سر اٹھاؤ اور چہرے پر خوشی کے اشار لا کر مجھے جواب دینا اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے کے لیے تلاش کہاں کرو گی؟ برکہ کہنے لگی اماں جی اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے کعبے جاؤں گی. اور کہاں پر جاؤں گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی. بی بی برکہ پہنچی شہر کعبہ میں اور نبی کے دادا جان ایسے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. خدا نہ غور فرمائیے نبی دا دادا اس ویلے طواف پہ کرتا ہے جس ویلے طواف دسن والا علی بولے یا ہی نہیں. کھلو جاؤ. کچھ بندے ایسے تھے جو حضور کے بتانے سے پہلے کعبے کو بھی جانتے تھے کعبے کے رب کو بھی جانتے تھے. توڑا کی خیال ہے کہ جو بندے نبی کے بتانے سے بھی پہلے کعبے کو بھی جانتے ہوں کعبے کے رب کو بھی جانتے ہوں ان کے کلمے میں شک کر کے بندے کو لانتی تو نہیں نہ بننا چاہیے. سبحان اللہ. طواف کر رہے طواف کا چوتھا چکر تھا شیبۃ الحمد کا چوتھا چکر تھا. برکہ آئی شہر کعبہ میں اور آ کر بابا جی کے دامن کو ایسے کر کے پیچھے سے پکڑا احرام کو قمیض کو کرتے کو دامن کو پکڑا ایسے کر کے. آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا تو کنیز ہو کر دامن گیر ہو گئی ہے شہر کعبہ میں. کہنے لگے بابا جی خبر ہی ایسی ہے. میں کیا خبر ہے؟ انہیں وہ ملا دے جڑا نبی دی دائی پہ پڑھ دی. میں نہیں کہہ رہا یہ نبی دی دائی بھائی پہ پڑھ دی. کیا خبر ہے؟ برکہ کہتی ہے بابا جی خبر بعد میں دوں گی پہلے آپ یہ بتائیں تو خوشبو آئی. سرکار شیبۃ الحمد فرماتے ہیں خوشبو تو ایسی آئی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئی. برکہ کہتی ہے او بھی آج ہی آیا ہے آج تو پہلے او بھی کوئی نہیں آیا. گھر چلیے عبداللہ کی نشانی آ گئی. فرمایا میرے عبداللہ کی نشانی آ گئی چونکہ پیار تھا بڑا. جلدی سے گھر آئے اور گھر آ کر اپنے ہی دروازے پر دستک دی. سرکار عبدالمطلب نے دروازے پر دستک دی. اندر سے معاملہ فرماتی ہے من دکل باب کون ہے ساڑھے بوئے تھے. باہر سے آواز آئی بیٹی میں عبدالمطلب. بلو والا کہ سنی دوستو نو نو دی آکھنا تے دی سمجھنا حضور تے خاندان دی مات تے. جی ہر بابا نو نو دی سمجھے تے ہر نو بابے نو بابا سمجھے ساڑھے گھروں جو فساد ہی مک جاوے. بیٹی میں عبدالمطلب. جاگنا سرا میں تقریر اختتام کے بالکل قریب آ گیا ہوں. بیٹی میں عبدالمطلب. آپ نبی کی اماں جان کا جواب سن کر انہی کی عظمت کے لیے زور سے بولیں گے سبحان اللہ. بیٹی میں عبدالمطلب. اماں نے فرماتی ہے بابا جی تو باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ اسی طرح اندر آ جائیے جیسے پہلے اندر آیا کرتے تھے کیونکہ میں اسی طرح پاک ہوں جیسے پہلے پاک ہوا کرتا تھا. نبی کے دادا جی اندر آئے اور فرمایا مینو میرے عبداللہ کی نشانی دکھاؤ. برکہ نے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے میرے اور آپ کے ننھے محبوب کو ایسے کر کے دیا حضور کے دادا جی کے ہاتھوں میں. اگر چاس لینی ہے تو یہ منظر ذہن میں لے کے آؤ. ایسے کر کے دادا جی نے ہاتھوں میں اٹھایا ہے ہاتھوں میں لیا رخسار مصطفیٰ سے کپڑا ہٹایا اور سرکار کے دادا جی نے رخسار مصطفیٰ پر دیا بوسہ اور حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا اسمیتو کا محمد. میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا. برکہ پاس کھڑی تھی. بڑے گھر کے نوکر میں تو سیانے ہوتے ہیں نا. برکہ پاس کھڑی تھی. برکہ کہتی ہے بابا جی یہ نام پہلے کبھی کسی کا لکھا نہیں رکھا نہیں سنا نہیں جو آپ نے رکھا ہے اپنے پوترے کا محمد. یہ اس پہ حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا برکہ
کمال ہے جس بچے کے آنے سے پہلے ماں پاک ہو. ہم دادا میلاد پہ پڑھتا ہے. جس بچے کے آنے سے پہلے ماں پاک ہو, ولادت کے وقت بھی ماں پاک ہو, ولادت کے بعد بھی ماں اور بچہ دونوں پاک ہو, اس بچے کو محمد نہ کہوں تو پھر اور فیضان حضور فرید الاثر, فیضان حضور فرید الاثر. جب پتہ چلا مکہ کے لوگوں کو کہ عبد المطلب کا پوترا جب ہے, مکان کے باہر آ کر سارے کھڑے ہو گئے اور باہر سے آوازیں دے دے کر کہنے لگے عبد المطلب سانو پوترا بخا دسی. آپ حضور کے دادا جان سرکار کو ہاتھوں میں اٹھا کر بڑے فخر کے ساتھ چلے اور باہر پہنچے تو باہر کھڑے تھے آپ کی برادری کے لوگ, کوئی کہہ دیا تو کوئی کہہ دیا, برادری کے لوگ کھڑے تھے. ایسے کر کے سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے دادا جی کے ہاتھوں میں ہیں, ایسے کر کے. اچھا یہاں رک کر مجھے لیٹ تو ہو رہی ہے آگے کا سوال سے, لیکن یہ جملہ میں ضرور کہوں گا آپ کی خدمت میں. حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے آدم تک کوئی محمد نہیں تھا. حضور وہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ نے میرا نام, پوری توجہ, اللہ نے میرا نام لفظ محمد عرش الہیہ پر اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا. رک جا, رک جا. اگر حضور سے پہلے آدم تک کوئی محمد نہیں تھا تو نبی کے دادا جان پر فرشتہ تو آتا نہیں تھا. سبحان اللہ. دادا جی نو کیویں پتہ لگ گیا کہ ایو ہی محمد ہے؟ سبحان اللہ. لفظ محمد تو حمد الہیہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا عرش پر. سبحان اللہ. نبی کے دادا کو کیسے پتہ چلا کہ یہی بچہ محمد ہے؟ مجھے پھر کہنے دیں, جس نبی کا دادا, سر اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے ممبر کی جانب, جس نبی کا دادا مکہ کے کالے پتھر پہ کھڑا ہو کر عرش الہیہ پر حمد الہیہ کے پردوں میں چھپے ہوئے لفظ محمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, تو اس دادا کا پوتا مدینہ سے یہاں غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا. یہ دادا وے نہ پہ ہے ایک طاقت بھی ساری پوترے دی ہے. اچھا بھئی ہمیں دکھاؤ تو صحیح. سرکار شیبت الحمد ایسے کر کے حضور علیہ السلام کو اٹھا کر باہر نکلے. اب دیکھنا میرے آخری جملے, باہر نکلے تو جا کر ایسے سب کے سامنے نا سرکار کے دادا جان نے ایسے چہرے مصطفیٰ سے کپڑا ہٹایا. آپ اگر دیکھیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا. ایسے سارے کھڑے ہیں ارد گرد پوترا دیکھنے واسطے, اور ایسے کر کے سرکار شیبت الحمد نے حضور علیہ السلام کے ایسے کر کے کپڑا جو ہٹایا نا, اور دوسروں کی بڑی نظر. سبحان اللہ. قاری صاحب کچھ نہ دیکھتے سڑ گئے. سبحان اللہ. شریکہ بھی نہ کسی بلا دا نہ ہے نا. سبحان اللہ. اچھا, اور وہ جو کو بچ گئے انہوں نے کہا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے فخر سے کہا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا. سبحان اللہ. عرب تھے, عرب لفظ محمد کے معنی طاقت تاثیر کو جانتے تھے. ان کے ماتھے غیر تیوری, اندر کی خباثت باہر نکلی اور کہنے لگے آپ نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے, اس یتیم کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ سبحان اللہ. اس یتیم کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ نام آپ نے رکھا ہے محمد کہ زندگی ختم ہو جائے تاریخ ختم نہ ہو, اس یتیم کی تعریف کون کرے گا؟ نبی کے دادا کے چہرے پر جلال کی سرخی آئی. سبحان اللہ. سنیوں مبارک ہو مجھے اور آپ کو, 1500 سال پہلے میرا اور آپ کا ذکر نبی کے دادا کی زبان پہ جاری ہو گیا. اس کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ آخری جملہ, جملہ نہیں ہے, حضور کے دادا کا فرمان ہے, اور پھر میں جلدی سے آپ سے لے لوں گا اجازت. اس کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ حضور کے دادا جان نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اٹھایا, چہرے اتھر پہ ڈالا کپڑا اور فرمایا تم بکتے ہو کہ اس کی تعریف کون کرے گا؟ فرمایا یحمدہ اللہ علی العرش وخلقہ فی الارض. فرمایا میرے پوتے کی تعریف آسمانوں پر خدا بھی کرے